الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر وزین الارض بطول بقائه وجعلنا من اعوانه وانصاره وشیعته قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے اور ذکر حکیم ہے۔ تو یقیناً قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے چند قواعد تجوید کے نام سے جن کا سیکھنا ضروری ہے تاکہ ہم بہترین انداز میں قرآن کریم کی قراءت کر سکیں۔ تو یہ قواعد تجوید اول کا تیسرا درس انشاءاللہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے والے درس میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ حروف کے مخارج کی تعداد 17 ہے اور اعضائے تکلم 5 ہیں۔ ہم نے شروع کیا تھا اعضائے تکلم میں سے پہلا جوف ہے، حلق اور منہ کی فضا کو جوف کہتے ہیں، اور اس عضو سے، اس مقام مخرج سے، اس عضو تکلم سے حروف مدہ ادا ہوتے ہیں، اور ان کا مخرج بھی فرضی ہے، مستقل نہیں ہے، چونکہ یہ مستقل حروف نہیں ہیں بلکہ یہ حرکات اور آواز کے کھینچنے اور کشش کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ دوسرا اعضائے تکلم میں سے حلق ہے، یہ اس حلق سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں۔ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا۔ اور حلق کے 3 حصے ہیں، اس کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: اقصی الحلق، وسط الحلق اور ادنی الحلق۔ ابتدائی حلق سے غین اور خا ادا ہوتے ہیں، خراج کے ساتھ غین خا۔ وسط الحلق سے عین اور حا ادا ہوتے ہیں، اور آخر الحلق سے آخری حلق کا جو حصہ ہے اس سے حمزہ اور ہا، یہ وائبریشن کے ساتھ اس طرح اس میں تھر تھراہٹ پیدا ہوتی ہے، اس طرح یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ ان کی تمرین بہت ضروری ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھتے وقت ہم ایک ایک حرف کی طرف توجہ کریں کہ حروف حلقی کہاں کہاں ادا ہو رہے ہیں، ان کا مخرج کیا ہے، اس مخرج کے مطابق ان کو ادا کیا جائے، اس طرح ہی ان کا مخرج نکالا جائے، ادا کیا جائے تاکہ صحیح تلفظ ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ، الحمد ہائے، رب العالمین، رب عین ہے، رب العالمین، عین کا مخرج۔ اسی طرح الرحمن الرحیم، حا کا مخرج،
مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، نعبد عین کا مخرج، نستعین عین کا مخرج، اہدنا الصراط المستقیم، اب حمزہ کا مخرج ہے اور ہا کا مخرج، اہدی ہا کا مخرج، اور اس طرح غین کا مخرج، غیشاوہ، الغرور، الغضب، اب غین کا مخرج، غا، غین، غا، غی، غو، غین کا مخرج، الخوف، خا کا مخرج، مخرج، خارج، خرج، اخرج، یہ خا کا مخرج ہے۔ اسی طرح ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت ان کے حروف حلقی نکالیں، ان کو مشخص کریں، پھر ان کی تمرین ضروری ہے۔ طلاب عزیز کے لیے ضروری کہ ان 6 حروف حلقی کا مخرج صرف یہ نہ سمجھیں کہ یہ 6 حروف ہیں اور ان کا قاعدہ قانون یاد کر لینا کافی ہے کہ حروف حلقی ہیں، ابتدائی حلق، وسط الحلق اور انتہائی حلق سے ادا ہوتے ہیں، ان کا قانون ہمیں یاد ہو گیا تو کافی نہیں، قانون کی یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا مخرج، ان کی تمرین، ان کی مشق کرنا ضروری ہے۔ کم از کم ایک حرف کو 20 جگہ پہ 20 مرتبہ 20 حروف ڈھونڈیں، ان کو یہ کئی بار دہرائیں تاکہ اس حرف کا مخرج صحیح طور پہ اس کا راسخ ہو جائے، یاد ہو سکے، تاکہ اس کو دوبارہ اس کا مخرج جہاں بھی وہ حرف آ جائے گا اس کا درست مخرج ادا کیا جائے۔ اس کے بعد ہے تیسرا اعضائے تکلم میں سے تیسری چیز ہے لسان، زبان ہے۔ یہ اعضائے تکلم میں سے وسیع ترین ہے کہ اس زبان کے ساتھ بہت سے حروف کا تعلق ہے، اس زبان سے کافی حروف ادا ہوتے ہیں۔ اس کے مختلف حصے ہیں، زبان کے حصے یہ ہیں: زبان کی جڑ اقص اللسان، زبان کا درمیانی حصہ وسط اللسان، زبان کی نوک طرف اللسان، زبان کا کنارہ حافت اللسان۔ تو یہ اب اس کی طرف غور کریں کہ یہ آسان نہیں ہے، بالکل اس کو آسان نہ سمجھیں، بلکہ اس میں دقت کریں اور غور و فکر کریں اور اچھے انداز میں ان قوانین کو لکھیں، محفوظ کریں، چونکہ یہ عام قانون نہیں ہے، ان کا تعلق قرأت قرآن کریم کے ساتھ ہے۔ اب یہ ان میں سے یہ جو حافت اللسان، پھر اس کے بعد ہے تالو کے مختلف اجزاء ہیں، قوا ہے، الحنک الاعلی ہے، نیتع، مسوڑے اور دانت۔ یہ اب اس کے بعد جو ہے یعنی زبان جو ہے اس کے حصوں کو پتہ ہونا چاہیے، نوک زبان کسے کہتے ہیں، وسط اللسان کسے کہتے ہیں، زبان کا درمیانی حصہ کون سا ہے، اور زبان کی جڑ جو اس کی اقص اللسان جس کو کہا جاتا ہے، اور طرف اللسان زبان کی نوک ہے، پھر حافت اللسان ہے، زبان کا کنارہ ہے۔ تو یہ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے، ہمیں علم ہو، ہمیں پتہ چلے جب کسی حرف کا مخرج آتا ہے کہ وہ زبان کی نوک فلاں جگہ پہ لگنے سے، ٹکرانے سے فلاں حرف ادا ہوتا ہے، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ نوک زبان کسے کہتے ہیں۔
اس کے بعد جو مطلب ہے وہ یہ جاننا ضروری ہے کہ دانت کتنے ہیں، ان کی اقسام، ان کے نام۔ تو کل 32 دانت ہیں، 16 اوپر والے جبڑے اور 16 نیچے والے جبڑے پر۔ اس میں 16 اور 16 32 ہیں۔ ان کی تقسیم اس طرح ہے، ان میں سے 4 ثنایا ہیں، 2 اوپر والے دانت، 2 نیچے والے۔ اوپر والے کو ثنایا علیٰ، نیچے والے کو ثنایا سفلیٰ کہتے ہیں۔ یہ 4 دانت۔ پھر 4 ہیں رباعیات، ان کے ساتھ 2 دانت اور ملائیں، 2 اوپر دائیں بائیں، 1 دانت دائیں 1 بائیں، اسی طرح نیچے والے دانت کے ساتھ 1 دائیں 1 بائیں، اس کو کہتے ہیں رباعیات۔ اوپر والے 4 اور نیچے والے 4۔ پھر ان کے ساتھ 1 ملائیں تو یہ 4 انیاب ہیں۔ باقی یہ سب داڑیں ہیں، اذراس کہتے ہیں ان کو، جن میں 4 ضواحک ہیں، 12 تواہن ہیں اور 4 نواجز ہیں۔ یہ داڑیں، دانت، یہ ملائیں، رباعیات اور انیاب، اذراس، تواہن اور نواجز، یہ 4 یہ 16 نیچے 16 اوپر، یہ 32 کل دانت ہیں۔ ان کا یہ نام جاننا صرف کافی نہیں بلکہ ان کو مشخص کیا جائے۔ اور تجوید کی باقی اور کوئی کتب ہیں کچھ جو چاپ ہو چکی ہیں، ان میں تصویر کے طور پر تصویر بنی ہوئی ہے پوری، اس میں منہ کی تصویر بنی، اس میں زبان اور اس میں زبان کے حصے نام لکھے ہوئے ہیں۔ پھر دانت، اس کی تقسیم ہے، دانتوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، ساتھ مشخص کیے گئے، اور وہ دکھانے تصویر کے بغیر یہ حل ہونا مشکل ہے۔ ایسے بیان کرنے سے جو سیکھنا چاہتا ہے اس کے لیے مشکل ہے، بلکہ یہ اس کو تصویر دکھائی جائے، تصویر سامنے رکھی جائے اور ایک ایک چیز کی وضاحت کی جائے، نام لکھا ہوا ہے، پھر حفظ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد والا جو مطلب ہے وہ یہ ہے، زبان میں 10 مخرج ہیں، جس طرح کہ یہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ 10 مخرج یعنی 10 حروف، 18 حروف ادا ہوتے ہیں جن کا تعلق صرف اس اعضائے تکلم میں سے لسان کے ساتھ ہے، زبان کے ساتھ ہے۔ تو زبان سے 10 مخرج اس میں پائے جاتے ہیں اور 18 حروف ادا ہوتے ہیں۔ ان مخارج کی تعداد میں سے، ان حروف تہجی میں سے پہلا ایک جو مخرج ہے وہ یہ حرف قاف کا مخرج، حرف قاف 2 نقطے والا، اس کا مخرج کیا ہے؟ اقصی اللسان یعنی زبان کی جڑ، زبان کا انتہائی حصہ، زبان کی جڑ، اور تالو میں، حلق میں ایک گوشت کا ٹکڑا لٹکا ہوا، اس کو کہتے ہیں کوا۔ کوے کا ابتدائی حصہ، زبان کی جڑ کوے کے ابتدائی حصے کے ساتھ لگنے سے، ٹکرانے سے حرف قاف ادا ہوتا ہے۔ قاف، قال، قائل، یقول، قل، اسی طرح اور بھی بہت سی مثالیں ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یقول، من الناس من یقول، اب من یقول، هو قائل، قیل، قالت، قلنا، یہ بہت سی مثالیں ہیں حرف قاف کی۔ تو حرف قاف کا مخرج، یہ قاف 2 نقطے والا ہے، اس کا مخرج زبان کی جڑ
کవ్ے کا ابتدائی حصہ اس کے ساتھ لگنے سے حرف قاف ادا ہوتا ہے. اور دوسرا مخرج ہے حرف کاف، کتاب والا کاف، ڈنڈے والا کاف، جس کو یہ اس کا مخرج عادی ہے. یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کی جڑ، کوے کا انتہائی حصہ، کوے کا آخری حصہ یعنی حصہ، اور تالو کا وہ حصہ جو کوے کے ساتھ ہے. تالو بھی ساتھ اس میں شامل ہے، جیسے کاف، کاف، یہ قاف، 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 کاف، یہ دو حرف ہیں. جیسے ذالک الکتاب، کاتب، کاتب، مکتوب، یہ اور بہت سا زیادہ مثالیں ہیں. آپ اس میں قرآن کریم آپ کھولیں گے تو جہاں سے بھی کھولیں گے کاف کی اور قاف کی آپ کو مثالیں مل جائیں گی. تو اس کی تمرین کریں، بہت ضروری ہے. ان دو حرفوں کو، قاف اور کاف کو لہویہ، حروف لہویہ کہتے ہیں. لہویہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ تسمیہ، کیوں ان کو لہویہ کہا جاتا ہے؟ تو اس لیے لہویہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ لہات کوے کو کہتے ہیں. ان حرفوں کو، دو حرفوں کا تعلق ان لہات کے ساتھ ہے، کوے کے ساتھ ہے. یہ زبان کی جڑ اس کوے کے ساتھ لگتی ہے، اس لیے ان دو حرفوں کو حروف لہویہ کہتے ہیں. جب بھی حروف لہویہ کہا جائے کہ حروف لہویہ کون سے، ان کا مخرج کیا ہے، تو جواب میں آپ کیا کہیں گے؟ حروف لہویہ دو ہیں، قاف، کاف. لہویہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کا تعلق کوے کے ساتھ ہے. کوے کو عربی میں لحات کہتے ہیں، لہٰذا یہ اس کے ساتھ ان کا تعلق، اس لیے ان دو حروف کو حروف لہویہ کہتے ہیں. تیسرا مخرج یہ حروف شجریہ ہیں، جیم، شین، یا. جیم، شین، یا. ان تین حروف کا مخرج وسط لسان یعنی زبان کا درمیانی حصہ، زبان کا درمیانی حصہ تالو کے درمیانی حصے کے ساتھ لگنے سے یہ تین حروف ادا ہوتے ہیں، جیم، شین، یا. آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں. قانون کو پڑھنے کے بعد جب پریکٹیکل کرنا چاہیں گے، مشق کریں گے، تمرین کریں گے، تو آپ محسوس بھی کر سکتے ہیں. شیشہ اپنے سامنے رکھیں تو ان حروف کا جب مخرج نکالیں گے تو آپ کو یقین ہو جائے گا، اور اس میں آپ محسوس بھی کریں گے کہ یقیناً وسط زبان وسط تالو کے ساتھ ٹکرا رہی ہے. اور اس سے تین حروف شجریہ ان کو کہا جاتا ہے، چونکہ ان دو کے درمیانی حصے کو شجر کہتے ہیں، یعنی وسط تالو اور وسط زبان کو شجر کہتے ہیں. اس لیے چونکہ ان کا تعلق دو تین حروف کا اس کے ساتھ ہے، اس لیے ان تینوں حروف کو حروف شجریہ کہتے ہیں، جیم، شین، یا. اب اس کی مثالیں اب تلاش کریں، خود کریں تلاش. الجواب، جرار، جا، جی، جو، شجرہ، شخص، شاخص، شا، شی، شو، یا، یی، یو. الیوم، یاسر، یاسارہ، میسور. یہ اس کی مثالیں اور بھی آپ تلاش کر سکتے ہیں. تو آج ہم نے اعضائے تکلم میں سے ہم نے لسان کے بارے میں اس کے بارے میں گفتگو کی اور پڑھا. پھر لسان کی زبان کے جو حصے تھے وہ بیان کیے، دانتوں کے نام، اور پھر زبان سے 10 مخرج
اس میں زبان میں 10 مخرج ہیں اور 18 حروف ادا ہوتے ہیں، ان میں سے ہم نے 2 حروف لاہویہ اور 3 حروف شجریہ کو مخرج کو بیان کیا اور چند الفاظ بطور مثال پیش کیے ہیں۔ آپ اس سے زیادہ اور تلاش کر کے تمرین کریں، انشاءاللہ خدا آپ کو موفق کرے اور مؤید فرمائے۔ یقیناً یہ تمرین کرنے والی چیز ہے، قانون کو ساتھ یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ضبط کرنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ تمرین بھی کریں گے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔